اس 90 دن کے ناجائز حکومت نے ہمیں بھی ایک سبق دیا ہے کہ ہم نے ظلم پر خاموش نہیں رہنا. ہم نے پہلے اس کا آئینی اور قانونی طور پر مقابلہ کرنا ہے، لیکن اگر ہمارے آئینی اور قانونی راستے بند کیے گئے تو پھر اس ملک کے 22 کروڑ عوام اپنے زور بازو کے ساتھ اپنا آئینی اور قانونی حق وصول کریں گے. ہم نے اس 90 دن میں یہ سوچا ہے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، اب ہم وہ کریں گے جو تم کرو گے. کیسا دیکھ رہے ہیں، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور اگلا ٹائم کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا عمران خان صاحب اگلے ہفتے 2 ہفتے تک کی بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، آ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کروا رہے ہیں؟ میں آپ کو چیز یہ عرض کروں کہ اگر اس ملک میں منصفانہ انتخابات ہوں اور اداروں کی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں اور ایک منصفانہ الیکشن کمیشن ہو جس کا ابھی تک تو شرمناک کردار رہا ہے، لیکن اگر عوام کی منگوں کے مطابق صحیح انتخابات ہوں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں عمران خان 80% سے زیادہ اکثریت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں اور اپنی گزشتہ اس سے پہلے 22 سالہ جد و جہد میں ہمیشہ اپنے کسی بھی معاملے پر نہ یو ٹرن لیا، نہ اس کے اوپر کوئی چارج لگا، نہ اس کی سیاسی جد و جہد پر کوئی چارج لگا. آج عمران خان کے ساتھ یہ جو اللہ کی مدد ہے اس کی نیک نیتی کی بنیاد پر، اس کی ثابت قدمی کی بنیاد پر، اور یہ اسی بنیاد پر اداروں نے بھی طاقت پکڑی اور ان تمام خفیہ طاقتوں کو شکست ہوئی جو ہمیشہ سے پس پردہ رہ کر ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو ہمیشہ سے پس پردہ رہ کر عوام کی امنگوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے تھے. آج ان اداروں اور ان طاقتوں کو بھی عمران خان نے اللہ کے فضل سے عوام کی تائید سے شکست دی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں ابھی جو آپ سوال کر رہے تھے کہ عوام کراؤڈ اتنا چارج کیسے ہے، نواب امان اللہ خان کے تمام چاہنے والے اور عمران خان کے تمام ٹائیگروں کا یہی انداز ہے ہمیشہ سے ضلع کے اندر، اور وہ ہمیشہ سے بھرپور چارج کے ساتھ باہر نکلتے ہیں عوام کے اندر. اور آپ کو جب بھی کروڑ پکائیں گے آپ کو یہی چارج اور یہی طریقہ کار انشاءاللہ نظر آئے گا. میں یہ بات اس لیے بھی کھل کر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے زمین گرم اور بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے. زمین مولانا اور پی ڈی ایم کے لیے گرم ہوگی، اور اگر کوئی بغاوت کا خواب سوچ رہا ہے تو یہ بات یاد رکھ لیں، گزشتہ کئی ہزار برس کی تاریخ کو سامنے اٹھا لیں کہ پھر مخلوق سے عوام سے نہ کوئی ٹکرا سکا ہے، نہ کوئی جیت سکا ہے، نہ کوئی لڑ سکا ہے. اور عمران خان کے پیچھے اللہ کی مخلوق ہے، اس ملک کے 22 کروڑ ہے. کس میں دم ہے کہ وہ ہمارے خلاف بغاوت کر لے؟ کس میں دم ہے کہ وہ ہم سے ٹکرا جائے؟ ہم سے مراد عمران خان اور ہم سے مراد 22 کروڑ پاکستانی اور ہم سے مراد پاکستان ہے. کون ٹکرا سکتا ہے ہم سے؟ یہ جذبہ کبھی پہلے دیکھا نہیں گیا. ضمنی انتخابات میں نے ینگ جنریشن کو جن کے والدین چل نہیں سکتے تھے وہ ان کو اٹھا کر اپنی ہاتھوں میں اٹھا کر وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، عمران خان کا جذبہ، اس کی نیک نیتی اور قوم کو اس بات کا یقین کہ یہ شخص ہمارے یقین کو بیچے گا نہیں، اسی جذبے نے معذوروں کو طاقت دی، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. اسی جذبے نے بوڑھوں کو طاقت دی کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے. آپ نے کبھی کسی ضمنی الیکشن میں اتنا بڑا ٹرن اوور دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. یہ عمران خان کی نیک نیتی اور اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہے کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس نے اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگنے دی، اور وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور ایسی وہ عالم اسلام کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور وہ بے لوث کھڑا ہے. جس دن ہمیں یہ پتہ چلے کہ عمران خان میں کوئی خامی ہے، آپ کو اس ملک کے اندر نہ ایسا چارج نظر آئے گا، نہ کوئی معذور نکلتا نظر آئے گا، لیکن ہمیں عمران خان کی محنت پر یقین ہے، اس کی نیک نیتی پر یقین ہے، اس کی جذبے پر یقین ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ گھروں کے معذور اور فالج زدہ لوگ بھی نکلیں گے، اور اس ملک کا بچہ جس کا ووٹ نہیں ہے وہ بھی نکلے گا، اور اس ملک کا وہ بوڑھا جو ہاتھوں سے مہر نہیں لگا سکتا وہ بھی اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے گا انشاءاللہ. 22 کروڑ عوام کا عمران خان ترجمان ہے، کسی میں جرت نہیں ہے. یہ عمران خان کی حکمت تھی کہ اس روز وہ 25-26 مئی کو واپس ہوا. عوام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے. یہ ہم غلام ہیں، یہ کنجش کے فرو مایا، یہ چڑیا ہم ہیں. یہ لاشوں کا ڈھیر بھی بنیں گے ہم، لیکن آخری فتح اس ڈھیر پر اسی چڑیا کی ہوتی ہے. تمام طاقتیں شکست کھاتی ہیں. یقین نہیں آتا تو انقلاب فرانس دیکھ لیں، لاشوں کے ڈھیر کے اوپر وہی عوام کی فتح ہے، وہی مخلوق کی فتح ہے. تمام رجیم شکست کھاتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ مخلوق ہے، عوام ہے، اور پھر عوام اور مخلوق کو کون شکست دے سکتا ہے؟ انشاءاللہ وہ طاقتیں جو پس پردہ تھی یا سامنے تھی وہ سب شکست کھائیں گی عوام کے جذبے کے سامنے. ان کو ہماری حاکمیت ماننی پڑے گی، اور انشاءاللہ عمران خان جس عوامی حاکمیت اور آزاد خارجہ پالیسی کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان کے لیے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمران، ہمارا حاکم وہ ہو جو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق، ہماری امنگوں کے مطابق خارجہ پالیسی کو تشکیل دے، نہ کہ کسی کی غلامی کا کرتے ہوئے اور کرپشن کرتے ہوئے اپنا جو ہے ضمیر فروش کرے. آخری سوال،
पूरा सिस्टम एक तरफ था, चाहे वो हमारे साथी क्यों ना हो, तमाम अदारे हर तरफ जहाँ देखा सब एक तरफ, और जो लोग आपके साथ थे उनके साथ भी आपके दौर में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। उसकी एक ज़िंदा मिसाल में भी एक FIR होती है। अब जो लोग आपके आएंगे उन्हें क्या तरबियत देंगे? इमरान खान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया और हमने अपने 3 साला दौर में कोई सियासी कारकुनों पर पर्चे नहीं किए, लेकिन इस 90 दिन के नाजायज़ हुकूमत ने हमें भी एक सबक दिया है कि हमने जुल्म पर खामोश नहीं रहना। हमने पहले उसका आईनी और कानूनी तौर पर मुकाबला करना है, लेकिन अगर हमारे आईनी और कानूनी रास्ते बंद किए गए तो फिर इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम अपने ज़ोर बाजू के साथ अपना आईनी और कानूनी हक वसूल करेंगे। हमने इस 90 दिन में ये सोचा है। और जो लोग एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठकर इस नाजायज़ हुकूमत के गुमाश्ते के तौर पर काम करते रहे, हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि इस 90 दिन ने हमें भी बहुत बदल दिया है, इमरान खान की सोच को भी बदल दिया है। तो अब हम पर यह जुल्म नहीं हो सकेगा, रद्द अमल आएगा। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, अब हम वो करेंगे जो तुम करोगे।